جو آپ کو فون پہ آواز سنائی دیتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ہے، اور پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اس آڈیو کو سن چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 3 سال پہلے غالباً آپ کو یہ ذمہ داری سونپی، اس سے پہلے کوئی آپ کو بتایا گیا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ملک کے لیے ایک بہت بڑا پاورٹی ایلیویشن پروگرام بنائیں۔ ابھی تک کوئی میگا کرپشن کا کیا چھوٹی سی کرپشن کا بھی اسکینڈل اس طرح سے سامنے نہیں آیا؟ کسی سے 500 کاٹ لیے، کسی سے 100 کاٹ لیے، اس پہ ہماری بہت زیادہ نظر ہے۔ تیل یا گھی کوئی بھی برانڈ پہ 105 روپے فی کلو رعایت ملے گی۔ کم لوگوں کو راشن پروگرام کے بارے میں پتہ ہے، 30% گورنمنٹ ان کو پے کرنے والی ہے۔ اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیسے یہ 30% کی رعایت حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو ابھی سن رہے ہیں، کیسے کریں گے؟ کریانہ دکانوں پہ جائیں گے جہاں احساس کا بورڈ لگا ہوگا، یا کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور پہ جائیں گے تو ان کو 3 چیزوں پر رعایت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ انٹرویو کرنے کی جو ریکویسٹ بھیجی ہے وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ کی سٹار پرفارمر اور نمبر 3 پہ رینک ہوئی ہیں۔ ان کا بنایا ہوا منصوبہ اس وقت ایک برانڈ بن چکا ہے، یعنی پاکستان میں ہی نہیں، عالمی سطح سے بھی اس کی بڑی زبردست پذیرائی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ احساس راشن پروگرام ہو، احساس کفالت پروگرام ہو، آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام میں کتنی بڑی رعایت اور کتنا بڑا منصوبہ حکومت شروع کر رہی ہے۔ اس طرح سے پروجیکشن شاید نہیں ہو پا رہی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے کچھ سوالات تھے کہ کس طرح سے آپ ان منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ موجود ہے، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کال اگر کرتے ہیں تو اس میں احساس راشن رعایت پروگرام سے متعلق جو آپ کو فون پہ آواز سنائی دیتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ہے، اور پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اس آڈیو کو سن چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام۔ اس حد تک ان کی دلچسپی ہے اس پروگرام میں کہ اپنی نگرانی میں سب کچھ کرا رہی ہیں۔ منصوبہ شفافیت سے کیسے آگے بڑھ رہا ہے، آپ لوگ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سارے سوالات ان سے پوچھیں گے۔ دا آئرن لیڈی جو تھکتی نہیں ہے اور مسلسل لگی پڑی ہیں کام کرنے، ان سے کوئی سوالات کرتے ہیں۔ آئیے میم ثانیہ نشتر، بہت بہت آپ کو مبارک ہو، ٹاپ 3 میں رینک ہونا۔ میم آپ کو تو اندازہ ہوگا، فیڈ بیک اتنا آپ کو ملتا رہا ہے، تھا آپ کو کہ آئیں گی ٹاپ 3 میں، یا کو تھا کہ نمبر اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے؟ بس بہت خوشی ہے کہ ٹاپ 3 میں آئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی پرفارمنس ہوپ فلی کرتے رہیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 3 سال پہلے غالباً آپ کو یہ ذمہ داری سونپی، اس سے پہلے کوئی آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ یہ ٹاسک کرنے والی، کوئی ہوم ورک آپ نے شروع کر دیا تھا کہ میں یہ ٹاسک کروں گی، یا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ یہ اتنی بڑی ذمہ داری کرنے والی ہیں؟ مجھے انوائٹ کیا گیا، پہلے میں بسپ کی چیئرپرسن، پھر انہوں نے کہا کہ آپ ملک کے لیے ایک بہت بڑا پاورٹی ایلیویشن پروگرام بنائیں، کیونکہ پرائم منسٹر کی دلی خواہش تھی، وہ اس میں جینوئنلی بلیو کرتے ہیں، یہ ان کی پرائیورٹی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہم جائیں۔ تو پھر یہ مجھے ٹاسک کیا گیا، اور پھر آف کورس کنسیپچولائزیشن اور پالیسی بنا کے اس کو اناؤنس کیا۔ رائٹ میم، یہ بتائیں، لوگ آپ کے بارے میں بہت جاننا چاہتے ہیں، آپ مطلب اتنا میڈیا کے اوپر بھی نہیں آتی ہیں، اور آپ کا کام بولتا ہے، آپ بڑا زبردست طریقے سے کر رہے ہیں، اور لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا فیڈ بیک تو جانتی ہوں گی، کیا کہیں گے اس سارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آپ کو ایک برانڈ بنانے کا کہا، وہ بن گیا ہے، اب اس کی انٹرنیشنل ریکگنائزیشن بھی ہو رہی ہے، تو کیسا لگتا ہے، کیا فیوچر میں کچھ بتائیں گے؟ بس بہت ہمبلنگ ہے کہ جو اتنی محنت میں نے، میرے ساتھیوں نے، کولیگز، ہم سب نے کی، اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، تو بہت ہمبلنگ ہے۔ اور جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں I'm standing on many shoulders، تو اس کام میں بہت سے لوگوں کی محنت شامل ہے، اور بس کوشش یہ ہے کہ اس کام کو زیادہ سے زیادہ اگلے 1.5 سال میں زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں ہم نے نہ صرف پروگرام کنسیپچولائز کیا، اس کی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس بنائے، اس کا پالیسی فریم ورکس بنائے، پھر ایک پروگرام کو، آپ کو 16 بڑے پروگرامز ہیں، تو ایک پروگرام کو چھوٹے سے پائلٹ سے اسکیل اپ تک لے گئے، پھر اس کی پروگرام سے زیادہ اس کی فاؤنڈیشنز اہم ہیں، کیونکہ پروگرامز آپ سالڈ فاؤنڈیشنز کے بغیر نہیں کھڑا کر سکتے۔ تو ہم نے 10 سال کی تاخیر کے بعد سروے مکمل کیا، بجٹ کو امیڈیٹلی ڈبل کر دیا اور اس کو 100% یوٹیلائز کیا، پورا ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا، ڈیجیٹل نظام، اس کے SMS پروسیسز، ڈیٹا انالیٹکس، اس کے بائیو میٹرک پیمنٹ سسٹم۔ تو پچھلے 3 سال بہت ہی بزی رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کو
ڈسپوائنٹ نہیں کیا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس جو ہیں اب احساس سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کیونکہ جب کوئی پروگرام گراؤنڈ پہ ڈیلیور نہیں کرتا تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہوتی. مگر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک منظم, شفاف, غیر جانبدارانہ انداز سے سفارش کے بغیر میرٹ پہ مستحقین کے ہاتھ میں بینیفٹس مل رہے ہیں, بچوں کو تعلیمی وظائف بھی مل رہے ہیں, کفالت کے 13,000 بھی مل رہے ہیں, نشو و نما کے سینٹر بھی کھل رہے ہیں, ون ونڈو سینٹرز بھی کھل رہے ہیں, باقی تمام احساس کے پروگرام بھی چل رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام بھی بغیر سفارش کے چل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریفارم بھی ہو رہا ہے. ابھی تک کوئی میگا کرپشن کا, کیا چھوٹی سی کرپشن کا بھی اسکینڈل اس طرح سے سامنے نہیں آیا, اور جہاں پر کہیں خرد برد ہو رہی تھی اس کا آپ نے خود نوٹس لے کے وہ سارا کچھ کرایا؟ کیسے مینیج کرتے ہیں کہ میک شور ہو کہ کوئی خرد برد نہ ہو, کوئی کرپشن نہ ہو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ ٹو پٹ تھنگز ان کانٹیکسٹ, ہم نے بہت میسو بجٹس کی, ہم نے $500 ٹریلین کی ایگزیکیوشن آلریڈی کر دی ہے, $500 ٹریلین کی, اور ابھی اس مالی سال میں ہم 250 بلین کی ایگزیکیوشن اور کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 70 ارب اور بھی کوئی 330 بلین کی ہم ایگزیکیوشن کریں, کیونکہ راشن رعایت کا بجٹ علیحدہ سے آیا تھا, اس میں تو ہم نے بہت سیف گارڈز امبیڈ کر دیے ہیں. مگر ہاں, جب پیسہ زمین پہ جاتا ہے اور جہاں بینکوں کے برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, وہ جہاں پہ خود برد کرتے ہیں کہ کسی سے 500 کاٹ لیے, کسی سے 100 کاٹ لیے, اس پہ ہماری بہت زیادہ نظر ہے. بلکہ DGFIA کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگز, جو ہمارے پارٹنر بینکس ہیں ان کو پرابلمز بڑے زور و شور سے ہائی لائٹ کرنا, اپنے سٹاف اگر کوئی ہم پرابلم پکڑتے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی. آپ ابھی تک کی پروجیکشن سے مطمئن ہے کہ میڈیا میں آپ کے اس پروگرام کی صحیح پروجیکشن ہو رہی ہے, یا مزید ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مزید ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے, میں میڈیا سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتی, نہ ہی یہ میڈیا کو کرنا چاہیے کہ وہ مجھے پروجیکٹ کرے یا ہماری کوئی تعریفوں کے پل باندھے. میں چاہتی ہوں کہ انسٹرکشنل چیز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے میں میڈیا ہمارا ساتھ دے. جیسے اگر کوئی احساس تعلیمی وظائف کی ایپ ہے یا احساس آگاہی کی ایپ ہے, یہاں کوئی ہمارا نیا پورٹل ہے 8171 پورٹل, جس میں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جی آپ اپنا سٹیٹس کس طرح دیکھیں, یا احساس راشن کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے. میں چاہتی ہوں جو لوگوں کی انسٹرکشنل چیز ہے اس میں میڈیا ہمارا ساتھ دے, تاکہ لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچے کہ اس سے فائدہ کس طرح لینا ہے. آپ نے اپنے طور پہ کافی کوشش کی لوگوں کو موبائل فون پر سننے والی جو آواز ہے ان دنوں احساس کفالت پروگرام سے متعلق, وہ بھی شاید آپ کی ریکارڈ کی ہوئی آواز ہے, ایسے ہی ہے؟ جی, ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ انسٹرکشنل کانٹینٹ لوگوں تک پہنچے, اور کیونکہ جس وہ رنگ ٹون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ احساس راشن رعایت میں ہم نے کیونکہ رجسٹریشن ڈرائیو کرنی تھی, اور 8171 پورٹل ہم اگلے ہفتے سے پھر سے کھول دیں گے, کیونکہ اب احساس راشن رعایت کا کام چل پڑا ہے, آہستہ آہستہ لوگ اس سے مستفید ہوتے جا رہے ہیں. مگر اب بڑے پیمانے پر لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ حکومت واقعی 30% آٹے, دالوں اور تیل پہ رعایت دے رہی ہے اگر آپ مستحق فیملی سے ہیں. یہ سننے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں گے, سوشل میڈیا پہ بھی, ٹیلی ویژن پر بھی سنیں گے, کم لوگوں کو راشن پروگرام کے بارے میں پتہ ہے. 30% گورنمنٹ ان کو پے کرنے والی ہے. اس کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیسے یہ 30% کی رعایت حاصل کر سکتے ہیں, جو آپ کو ابھی سن رہے ہیں, کیسے کریں گے؟ جی دیکھیے, لوگوں کو, جو لوگ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں احساس راشن رعایت سے, وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پہ اگلے ہفتے جب دوبارہ سے سروس کھلے گی تو اس پہ وہ بھیجیں. پھر ہم جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کیا ایک فیملی سے 4 لوگوں نے تو نہیں بھیج دیا, اور پھر ایک خاندان میں سے ایک کو اہل ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ مخصوص کریانہ دکانوں پہ جائیں گے جہاں احساس کا بورڈ لگا ہوگا, یا کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور پہ جائیں گے, تو ان کو 3 چیزوں پر رعایت ملے گی. آٹے پہ 22 روپے فی کلو, دالوں پہ 55 روپے فی کلو, چاہے وہ کوئی بھی دال لے لیں. 55 روپے فی کلو رعایت ملے گی, رعایت ملے گی کسی بھی دال پہ. اور تیل یا گھی کوئی بھی برانڈ پہ 105 روپے فی کلو رعایت ملے گی. تو ایک ماہ میں تقریباً ایک خاندان کو 1000 روپے کی رعایت ہوگی, اور یہ ابھی پروگرام کا شروع ہے. تو یہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام ہے, یعنی کہ اگر آپ جائیں گے یوٹیلیٹی سٹور پر تو آپ کو تو یہ رعایت نہیں ملے گی.
مگر اگر کوئی مستحق خاندان جو ہمارے سروے میں مستحق ٹھہرایا گیا، جس کا سکور ہماری تھریش ہولڈ سے نیچے ہو، جو ایس ایم ایس کرے، جس کی جانچ پڑتال ہو اور اس کے پاس 8171 سے میسج ہو، تو وہ جب اپنا شناختی کارڈ لے کے جائے گا تو وہ سسٹم اس کو ایکسیپٹ کر کے رعایت دے گا. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام ہے کہ ضرورت مندوں کو حکومت سبسڈائز کرے اور جو ضرورت مند نہیں ہوں ان کو حکومت سبسڈائز نہ کرے. احساس کفالت پروگرام کے بارے میں بتائیں، کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں ابھی تک اس سے؟ جی، احساس کفالت کیونکہ یہ اب ہمارا نیا سروے ہوا ہے تو نئے سروے کی بنیاد پر جو مستحقین کی لسٹیں ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. کچھ پہلے لوگ آئے ہیں، کچھ ایگزٹ ہو گئے ہیں، کچھ نئے لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے. اس میں جو ہم نے، کیونکہ ہم جو سکور رکھتے ہیں جس کے نیچے لوگ مستحق ٹھہرائے جاتے ہیں، وہ ہم اپنا بجٹری انویلوپ دیکھ کے کرتے ہیں. تو جتنا ہمارے پاس بجٹری انویلوپ ہے وہ تقریباً کوئی 8.3 ملین لوگوں کا بجٹری انویلوپ اس مالی سال میں ہے. اس وقت 6.3 ملین آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، جس میں سے 5.2 ملین پیسے لینے آگے آ گئے ہیں، اور اب ہم نے 12,000 کی بجائے 13,000 کر دیا ہے. اور یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اینڈ آف دا فسکل ایئر تک، کہ لوگوں کو بتدریج اس میں لاتے جائیں گے اور ان کو انکریج کریں گے کہ یہ اپنے 13,000 لے لیں، اور پھر آپ ریگولر بیسس پر 13,000 لیں گے، پلس آپ کے بچے بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں احساس تعلیمی وظائف سے، پلس آپ احساس نشو و نما کے بھی اہل ہیں، اور احساس کے بہت دیگر پروگراموں کے لیے یہ فیملیز اہل ہیں. مگر یہ میں بات بتاتی چلوں کہ کفالت اور تعلیمی وظائف اور نشو و نما کے لیے تو ہمارے رفلی کوئی 8.5 ملین ہی رہیں گے اگر بجٹ اس کا نہ بڑھا. مگر راشن رعایت میں 2 کروڑ خاندانوں کی اسسٹنس کا بجٹ ہے، تو وہ جی ہاں، تو وہ کافی، وہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے. تو یہ گراؤنڈ کے مسئلے، جیسے مجھ سے کل بھی کوئی پوچھ رہا تھا تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ دیکھیے جی، پروگرام سیٹ اپ ہو گئے ہیں، پروگرامز کچھ نیشنل سکیل پہ چل رہے ہیں، کچھ اگلے 3 ماہ میں نیشنل سکیل پہ ہوں گے. ایک ہمارا جو بہت اہم پروگرام ہے احساس تحفظ، جس کی بیک بون ہم پچھلے 2 سال سے بنا رہے ہیں، اب وہ نیشنل سکیل پہ جانا ہے. تو اب ہمارے 3 چیلنجز ہیں. ایک تو چیلنج یہ ہے کہ ریفارم جو ہے، پروگرامز کے ساتھ ساتھ ریفارم کو بھی کنٹینیو کرنا، اس کو ایکسیلریٹ کرنا اور اپنے پروگرامز کی کوالٹی میں امپروومنٹ بتدریج لاتے رہنا. دوسرا ہمارا چیلنج یہ کہ لوگوں کو کمیونیکیشن، کیونکہ اب اس دن میں اسکول میں گئی، بہت سے بچے جو تھے وہ اہل تھے مگر ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کان میں یہ بات پڑنا کہ احساس میں کیا بینیفٹس ہیں، آپ ان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میڈیا ہمارا سب سے بڑا پارٹنر ہونا چاہیے. والنٹیئرز کا بہت رول ہے، پارلیمنٹیرینز کا رول ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ان کے بیک ٹو بیک جاری منصوبوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن اور چاہیے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. میڈیا میں اس کو لے کے آنا ہماری ذمہ داری، اور جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا آپ کی ذمہ داری. تو آج تک کے لیے اتنا ہے، بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.